بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک عالم کو یہ تقریر کرتے ہوئے سنا کہ عورتوں کا قبروں پر جانا، وہاں پر ٹائم گزارنا اور قبروں کی زیارت کرنا یہ بڑا اچھا عمل ہے، اس سے ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور ولی اللہ کے صدقے میں، ان کے صدقے طفیل سے اللہ ان آنے والی عورتوں کے مسائل کو حل کرتا ہے، ان کی بگڑیاں بناتا ہے، انہیں اولاد سے نوازتا ہے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو مجھے صحابہ کی زندگی میں غور کرنے کا کچھ اتفاق ہوا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسے حجرے میں رہا کرتی تھیں کہ جس حجرے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدفون ہیں، آپ کا جسم اطہر جہاں پر ہے، اور تقریباً 2 سال تک اماں عائشہ رہیں، اور پھر اس 2 سال کے بعد آپ کے والد محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما کر اسی حجرے عائشہ کی زینت بن گئے، اور اپنے دوست اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں تشریف فرما ہو گئے، اور پھر 10 سال یوں ہی رہی حضرت اماں عائشہ اسی حجرے میں۔ 10 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور حضرت عمر فاروق کی وصیت کے مطابق یہ اجازت مانگی گئی کہ آپ اگر اجازت دے دیں تو اپنے دونوں یار اور دونوں دوستوں کے ساتھ فاروق اعظم کو بھی ملا دیا جائے۔ تو اماں عائشہ نے صرف اجازت نہیں دی، بلکہ وہ اپنا ساز و سامان لے کر باہر آ گئیں، اور فرمانے لگیں کہ اب مجھے اس حجرے میں رہتے ہوئے شرم آئے گی، کیونکہ ایک میرا باپ تھا جو محرم تھا، ایک میرا شوہر تھا جو محرم تھا، اور اب فاروق اعظم آئے ہیں جو غیر محرم ہیں، اور مجھے اس حجرے میں اب شرم آئے گی، اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس حجرے کو چھوڑ دوں۔ اور اس کے بعد کافی لمبے عرصے تک وہ حیات رہیں، لیکن اس پورے عرصے میں جب تک آپ حیات رہیں تب تک اسلام پر اور خود آپ حضرت اماں عائشہ کی ذات پر طرح طرح کا وقت آیا، خوشی کے ماحول بھی آئے، غمی کے حالات بھی آئے، لیکن ایک روایت ایسی نہیں ملتی جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی بھی حالت اور کسی بھی بات کو لے کر حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے اطہر پر جا کر، آپ کی قبر مبارک پر جا کر آپ سے دعا مانگی ہو، اور آپ کو سجدہ کیا ہو، اور آپ سے حالات رکھے ہوں، اور آپ سے حالات کو سدھارنے کی اور بگڑی حالات کو بنانے کی کبھی دعا کی ہو۔ پوری روایت میں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ اماں عائشہ نے حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ دعا مانگی کہ آپ حالات کو سدھار دیجئے، حالات بگڑ رہے ہیں، غم کے ماحول میں خوشی لا دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کر دیجئے۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ملتی، تو معلوم ہوا کہ جو لوگ نئی نئی باتیں بنا کر پیش کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا طریقہ ہے، اپنے معنی ہیں، اپنے مفہوم ہیں، اپنے تقریر ہے، اپنے الفاظ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ فیک اسلام کی اشاعت کرتے ہیں، اور حقیقی اسلام، ریئل اسلام کو لوگوں کے ذہن و قلوب سے دور کر رہے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے باز رہنے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کی تقریروں کو نہ سننے کی کوشش کریں، اور ان کی باتوں پر عمل نہ کریں۔